السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ عذر جن سے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیماری کی وجہ سے روزہ کی طاقت نہ ہو یا مرض بڑھنے کا شدید خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس کا بعد میں قضا کر لینا لازم ہے۔ نمبر 2، جو عورت حمل سے ہو اور روزہ میں بچہ کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 3، جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچہ کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ سے بچہ کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، اس کا بھی بعد میں قضا کر لے۔ نمبر 4، مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کے سفر کی نیت پر گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر اگر کچھ تکلیف و دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ سفر ہی میں روزہ رکھ لے۔ اگر خود اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو اس سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 5، بحالت روزہ سفر شروع کیا تو اس روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، پرہیز کرے۔ اور اگر اب بھی کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ وطن میں ایسے وقت میں واپس آ گیا جب کہ روزہ کی نیت ہو سکتی ہو، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ قبل، تو اس پر لازم ہے کہ روزہ کی نیت کر لے۔ کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے، پھر قضا کر لے۔ نمبر 7، کسی بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار، ماہر طبیب یا ڈاکٹر کے نزدیک جان کا خطرہ لاحق ہو تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ واجب ہے، اور پھر اس کی قضا لازم ہوگی۔ نمبر 8، عورت کے لیے ایام حیض اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان ایام میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بیمار، مسافر، حیض و نفاس والی عورت جن کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان کا اہتمام کریں، سب کے سامنے کھاتے پیتے نہ رہیں۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان۔